السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے ابن زیاد کی کوفہ آمد۔ ابن زیاد بدنہاد یزید پلید کا حکم نامہ پاتے ہی کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ شخص بڑا مکار اور غیار تھا۔ اس نے حجازی لباس پہنا اور رات کے وقت کوفہ میں اس راستے سے داخل ہوا جہاں لوگ بیٹھ کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کیا کرتے تھے۔ یہ مکار جب اس راستے سے حجازی لباس پہنے اور چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے گزرا تو لوگ خوشی سے جھوم اٹھے کہ امام حسین تشریف لے آئے ہیں۔ یہ خبیث سیدھا دارالامارت گورنر ہاؤس پہنچا اور نعمان بن بشیر کو یزید کا حکم نامہ دکھا کر معزول کر دیا اور خود کوفے کی گورنری کا عہدہ سنبھال لیا۔ صبح ہوئی تو اہل کوفہ کو بلا کر ابن زیاد نے تقریر کی، اے کوفہ والو، آج سے میں تمہارا گورنر ہوں اور میرا یہ اعلان سن لو کہ اگر تم نے امام مسلم کے ساتھ بیعت رکھی یا امام حسین کی محبت اور عقیدت کا دعوت کیا تو تمہارے گھروں کو لوٹ لیا جائے گا اور تمہاری جائیدادوں کو ضبط کر لیا جائے گا اور تمہارے سر کاٹ دیے جائیں گے۔ ابن زیاد کی اس وحشت ناک تقریر نے کوفیوں کے دلوں کو بدل دیا۔ تمام کوفیوں نے بیعت توڑنا شروع کر دی۔ پھر ابن زیاد نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا سراغ لگوایا تو پتہ چلا کہ آپ حضرت خانی کے گھر سکونت پذیر ہیں۔ اس بدنہاد نے حضرت خانی کو اپنے دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا، اے خانی، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ امام مسلم تمہارے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جلدی سے انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت خانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اپنے مہمان کو تیرے حوالے کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتا۔ آخر کار ابن زیاد نے حضرت خانی کو محبت اہل بیت کی وجہ سے اذیتیں دے دے کر شہید کرا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام مسلم کو اپنے میزبان کی شہادت کا علم ہوا تو گھر سے باہر تشریف لائے اور کوفے والوں کو جمع فرما کر ان کو غیرت دلائی کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم ایک دم بے بس ہو کر رہ گئے۔ آپ کی اس تقریر کے بعد پھر کوئی آپ کے ساتھ ہو گئے، لیکن ابن زیاد نے پھر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے والوں کو ڈرایا اور دھمکایا، جس کی وجہ سے شام تک تمام کوفی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے دو شہزادوں کے سوا کوئی باقی نہ رہا۔ پھر آپ نے دونوں شہزادوں کو کوفے کے قاضی القضاء شریح کے حوالے کیا اور فرمایا، میری جان کی خیر ہے مگر میرے ان پھولوں کو کسی نہ کسی طریقے سے مدینہ شریف پہنچا دیں۔ پھر آپ وہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ ہر کوفی لا یوفی اپنا اپنا دروازہ بند کر کے محو خواب ہو چکا تھا۔ اسی اثناء میں آپ نے ایک دروازہ کھلا دیکھا اور اس دروازے میں ایک ضعیفہ اس طرح بیٹھی ہوئی تھی کہ جیسے اس کو کسی کا انتظار ہو۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے دروازے کے قریب جا کر رک گئے اور اس بوڑھی عورت سے پانی طلب فرمایا۔ اس بوڑھی ضعیفہ نے، جس کا نام طوہ تھا، پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، اماں جان، میں مسلم بن نقیل ہوں۔ طوہ نے دستے بستہ عرض کے، حضور آئیے، تشریف لائیے اور میرے گھر میں آرام فرمائیے۔ چنانچہ آپ اس کے گھر ٹھہر گئے۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور آپ یاد خدا میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر اس جنتی ماں کا جہنمی بیٹا بھی گھر آ پہنچا۔ ماں نے اپنے مہمان کا ذکر اپنے بیٹے سے کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہوا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ ہمارے گھر میں جلوہ افروز ہوئے۔ ماں سے یہ سننا ہی تھا کہ وہ شقیق دل میں خوش ہوا کہ کیوں نہ ابن زیاد کو امام مسلم کی اطلاع دے کر انعام حاصل کیا جائے۔ چنانچہ صبح ہی صبح یہ شخص اٹھا اور ابن زیاد کو امام مسلم کی خبر دے آیا۔ ابن زیاد نے 500 سپاہی کو امام مسلم کی گرفتاری کے لیے بھیجا اور انہوں نے اعلی صبح ہی طوہ کے مکان کو گھیرے میں لے لیا۔
محمدی شیر کو صورت حال کا علم ہوا تو عام مکان سے باہر تشریف لائے اور یزیدی سپاہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہیں تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں سینکڑوں خطوط لکھے اور کئی قاصد بھیجے، اور پھر ہم تمہارے پاس آئے، تم نے ہماری بیعت کی اور آج تم ہمارے ہی خون کے پیاسے ہو گئے ہو۔ آپ کی اس تقریر پر تاثیر کے جواب میں ان ظالموں نے آپ پر تیروں کی بارش شروع کر دی اور آپ کا جسم ادھر چھلنی کر دیا۔ کسی نے تلوار کا وار کیا، کسی نے نیزے کی انی لگائی، مگر قربان جاؤں آپ کے حوصلے اور صبر و استقامت پر، اور فدا ہو جاؤں آپ کی ہمت و شجاعت پر۔ آپ نے باوجود تنہا ہونے کے ان باطل پرستوں کا جوان مردی سے مقابلہ کیا۔ بالآخر آپ لڑتے لڑتے فرش زمین پر گر گئے۔ انہوں نے اٹھایا اور زخمی شیر کو ابن زیاد بدنہاد کے دربار میں پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے امام مسلم کو دیکھا تو کہا، اب بھی وقت ہے، یزید کی بیعت کر لیں تاکہ آپ کی زندگی بچ جائے، مگر محمدی شیر نے بڑی جرت اور ہمت کے ساتھ انکار کر دیا۔ آپ کے مسلسل انکار سے مشتعل ہو کر ظالم نے جلادوں کو حکم دیا کہ انہیں دارالامارات کی چھت پر لے جا کر شہید کر دیا جائے اور آپ کی ناش کو اوپر سے زمین پر پھینک دیا جائے۔ استغفر اللہ۔ چنانچہ جلاد آپ کو دارالامارات کی چھت پر لے گئے۔ جلادوں نے آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے شہید کرنے سے پہلے میری چند وصیتیں سن لو۔ پہلی یہ کہ میں نے یہاں فلاں شخص کا قرض دینا ہے، میری زرہ بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا۔ دوسری وصیت یہ کہ میں نے اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا ہے کہ کوفہ تشریف لے آئیں، انہیں اطلاع کر دینا کہ یہاں تشریف نہ لائیں۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے شہید ہو جانے پر میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، ان پر رحم کرنا، انہیں بحفاظت مدینۃ الرسول پہنچا دینا۔ جب آپ وصیتیں کر چکے تو ایک شخص نے تلوار کا وار کیا اور آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد منادی کرا دی، جو شخص امام مسلم کے بچوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسی کو شاہی خزانے سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ کئی کوفی انعام کے لالچ میں ان بچوں کی تلاش میں نکل پڑے۔ قاضی جس کے پاس چمنستان رسالت کے دونوں پھول تھے، جب قاضی کو امام مسلم کی شہادت کی خبر ہوئی تو اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ دونوں بچوں کو کلاوے میں لے لیا۔ شہزادوں نے قاضی کو روتے دیکھا تو پوچھا، بابا تم ہماری طرف دیکھ کر کیوں رو رہے ہو؟ کہیں ہم یتیم تو نہیں ہو گئے؟ کیا ہمارے سر سے سایہ پدری اٹھ چکا ہے؟ کیا ہم لاوارث ہو گئے ہیں؟ ہمارے ابا جان تو خیریت سے ہیں نا؟ ہماری آنکھیں انہیں دیکھنے کو ترس رہی ہیں۔ بچوں کی اس معصومانہ گفتگو نے قاضی کے دل کو ہلا دیا۔ تابع ضبط نہ رہے، خون کے آنسو بہا کر عرض کرنے لگا، جانے پدر تمہارے سر کا سایہ اٹھ چکا ہے، تم یتیم ہو چکے ہو، ظالموں نے تمہارے ابو جان کو شہید کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر اپنی بے کسی اور اپنی بے بسی پر اس قدر روئے کہ ملائکہ میں کھلبلی مچ گئی، پرانے بہشتی کے دل لرز گئے۔ قاضی نے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور کہا، یہ رونے کا وقت نہیں، اس لیے کہ ابن زیاد نے تمہاری تلاش میں اپنے آدمی چھوڑ رکھے ہیں، مبادہ یا کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہاری آہ و فغان سن کر تمہیں پکڑ کر لے جائیں۔ بچے خاموش ہو گئے۔ اسی شام بیرون دروازہ اراکین سے ایک کارواں مدینہ منورہ جانے والا تھا۔ قاضی نے اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور کہا کہ آج شام ان دونوں شہزادوں کو بیرون دروازہ اراکین لے جانا اور ان دونوں کو کسی نیک طبیعت محب اہل بیت کے سپرد کرانا، تاکہ یہ دونوں
मदीना तो रसूल पहुंच जाएं। अब शाम को दोनों असद शाम को दोनों शहजादों को साथ लेकर दरवाज़े अराकीन पर आया, मगर किस्मत कि वो काफिला उनके पहुंचने से पहले ही कूच कर चुका था। गद्दी काफिला उनके पहुंचने से पहले ही तो उसे नजर आ रही थी। असद ने कहा, जल्दी करो, वो काफिला जा रहा है। थोड़ी दूर साथ चला, फिर उन्हें गद्दी काफिला दिखाकर कहने लगा, दौड़ कर उस काफिले से मिल जाओ। ये दोनों नाज परवरदा मुस्लिम उधर दौड़े और असद वापस लौटा। दोनों भाई थोड़ी सी भागे थे कि गर्दे काफिला नज़र से गुजर हो गई। ये सारी रात काफिले की तलाश में चलते रहे, पाँव में छाले पड़ चुके थे, भूख और प्यास से नडाल हो चुके थे, मगर इस तसव्वुर से चलते रहे कि मदीना शरीफ करीब आ रहा है। सारी रात चलते चलते सुबह को उजाला फैल गया, सामने एक शहर नजर आया। अभी वो पहचान ही रहे थे कि एक कूफी ने उन्हें देख लिया और उन्हें पकड़कर इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश कर दिया। इस जालिम ने उन्हें जेल में भेज दिया। जेल का दारोगा मशकूर नामी, जो खुदा तरस और मुहब्बे अहले बैत भी था, उसने दोनों शहजादों को आज़ाद कर दिया। इस मोहब्बत व अकीदत के सज़ा में अगले रोज़ उसे भी शहीद कर दिया गया। दूसरी शब भी बच्चे दौड़ते रहे, हत्ता कि सुबह हो गई। सुबह के वक़्त एक दरख्त के खूह में छुप कर बैठ गए। करीब ही एक पानी का चश्मा था। कूफे की एक औरत चश्मे पर पानी लेने आई तो पानी में दो बच्चों का अक्स नजर आया। उसने दरख्त की खूह पर नज़र डाली तो वहाँ दो मासूम बच्चों को देखा तो पूछा, ऐ बच्चों, तुम कौन हो? बच्चों ने जवाब दिया। उस औरत ने कहा कि ऐ प्यारे बच्चों, जिस घर में खादमा हो। उस औरत ने कहा कि ऐ प्यारे बच्चों, जिस घर की मैं खात्मा हूँ, वो औरत भी मुहिब्बे अहले बैत है। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ। ये औरत उन शहजादों को हारिस के घर ले गई। हारिस की बीवी ने जब उन बच्चों को देखा तो बहुत प्यार किया, खाना खिलाया, नहलाया धलाया और जुल्फ़ें संवारी। रात को मकान के एक कमरे में बिस्तर बिछा कर लटा दिया। मुसलसल सफ़र की वजह बच्चे थके हुए थे, यूं ही लेटे तो नींद आ गई। इधर रात के वक़्त हारिस घर पहुंचा तो जो उन बच्चों की तलाश में सारा दिन मारा मारा फिरता रहा था, उसने अपनी बीवी से खाना तलब किया, खाना खाया और सो गया। रात गुजर रही थी कि बड़ा भाई रोता हुआ उठा और छोटे भाई को जगाया और कहा। छोटे ने रोते हुए बड़े भाई से कहा कि ये आप मुझे क्या कह रहे हैं? क्या आप भी मुझे अकेला छोड़कर कहीं जा रहे हैं? मुझे मदीना शरीफ कौन पहुंचाएगा? मैं रोऊंगा तो मुझे चुप कौन कराएगा? ऐ भाई, क्या आप मुझसे नाराज़ हो गए हैं? क्या मुझसे कोई गलती सरसद हो गई है? बड़े भाई ने कहा, है प्यारे भाई, बात ये नहीं जो तुम समझ रहे हो, बल्कि मैंने अभी अभी एक ख्वाब देखा है कि अब्बा जान और नाना जान इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा ख़ुरूस हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मुस्लिम, तुम तो हमारे पास आ गए हो, अपने बच्चों को किसके सुपुर्द करके आए हो? अब्बा जान ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी अभी हासिल हो रहे हैं। इधर ये बातें हो रही थीं, उधर हारिस ने बच्चों की रोने की आवाज़ सुनी तो उठकर बैठ गया और अपनी बीवी से पूछने लगा कि ये रोने की आवाज़ सुनी तो उठकर बैठ गया और अपनी बीवी से कहने लगा कि ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? बीवी सहम गई और कुछ जवाब न दिया। बेदेर हारिस खुद उठा और चिराग रोशन करके ढूंढता हुआ मकान के उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचा जहां ये दोनों बच्चे अब्बा अब्बा कहकर रो रहे थे। हारिस ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने इस जगह को अपने मुहिब्बों का घर समझ रखा था, इसलिए साफ साफ कह दिया कि हम फरजंदाने मुस्लिम हैं। रो के कहने लगे, सैयद भी हैं, मासूम भी हैं, बेपिदर भी हैं, मुसाफिर भी हैं, मजलूम भी हैं। हारिस बिन बेदीन ये सुनकर गुस्से से भर गया
गजबनाक होकर कहने लगा, आज दिन भर मैं तुम्हारी तलाश में रहा, यहाँ तक कि मेरे घोड़े ने भी जान दे दी और तुम मज़े से मेरे ही घर में आराम कर रहे हो। फिर गजबनाक आवाज़ से बच्चों को अपनी तरफ बुलाया। कत्ल के खौफ से उठे ना अली के प्यारे, इस तवक्कुफ पे सितमगीर ने तमाचे मारे। दस्त बेदाग से एक भाई का बाजू खींचा, दूसरे भाई का एक हाथ से गीसू खींचा इस तरह के पुरजे हुए करते सारे। मुंह के बल गिर पड़े वो बुर्ज शरफ के तारे। या हुसैन इब्ने अली इकने बासद, या हुसैन इब्ने अली इकने बासद यास कहा। दूसरे भाई ने या हजरत अब्बास कहा। बेदीन बेरहम हारिस ने मासूम और फूल से बच्चों के मुंह पर तमाचे मारे और उन्हें घसीटता हुआ मकान से बाहर लाया। औरत ने जब खामद की ये बेरहमी देखी तो तड़प कर रह गई और शोहर के कदमों पर सर रख दिया और रोती हुई कहने लगा, ऐ जालिम, ये चिमनस्तानी अहले बैत के फूल हैं, इन पर रहम फरमा। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।